خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد خیر خلق اجمعین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقتمہ الفدا. اما بعد، کل والے مسائل جو عرض کیے گئے ہیں کہ کون کون سی چیزیں احرام والے کے اوپر حرام ہوتی ہیں، 24-25 چیزیں ہم نے بتائی تھیں یا شاید 30 سے بھی زیادہ. تو ابھی ان کی تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے. میں پہلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری جو بنیاد ہے، ہمارا جو مبنی ہے اس درس کا، وہ احتیاط ہے. احتیاط کا معنی بھی میں نے کیا تھا کہ جو چیزیں ایک مرجع کے نزدیک، ایک مرجع کے نزدیک جائز ہیں، ہم نہیں کریں گے احرام کی حالت میں. اور جو چیزیں مثلا فرض کریں کرنی چاہیے اور کہتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں، ہم وہ کریں گے. آج کی مثال اگر میں عرض کرنا چاہوں تو یہ ہوگی کہ مثلا کچھ ایسے میوے ہیں جن کی خوشبو ہے، تو خوشبودار میوہ احرام کی حالت میں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. کچھ مراجع عظام منع کرتے ہیں نہیں کھانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کھا لیں. ہم سب کو کہیں گے نہ کھائیں. یہ ہوتا ہے احتیاط. تھوڑی دیر کے لیے انسان کو تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، تو 2-3 گھنٹے. بارہا یہ جملہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر ایک دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پابندیاں ہیں یہ پورے 21 دنوں کی نہیں ہیں یا 24 دنوں کی نہیں ہیں. یہ صرف مکے میں، وہ بھی عمرے کے احرام کے دوران ہے. اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے. جہاں آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہوں گے آپ لوگ، مدینے میں بھی آزاد ہوں گے، مکے میں بھی آزاد. لیکن مکے میں جب آپ عمرہ کر رہے ہوں گے، آپ نے نیت کی ہے، کپڑے احرام والے باندھے ہیں اور تلبیہ کہہ دیا ہے، اس وقت جب تک اس پورے اعمال کو 7 اعمال جو میں نے شروع میں بتائے تھے پورے نہیں کریں گے، اس وقت تک کافی ساری چیزیں حرام رہیں گی. تو 3-4 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں. سب چیزوں میں ہمارا مبنی احتیاط ہی ہے. کل جو ہے وہ خوشبو سونگھنے کے بارے میں ہم نے کچھ عرض کیا تھا. تو آج پہلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جو میوے اور فروٹ جن میں خوشبو آتی ہے ان کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. تو حاجی صاحب اور میری تو موج ہے، ہم تو کھائیں گے، تو ہم امام خمینی کے مقلد ہیں، باقی نہیں کھائیں گے. آغا خامنائی والے بھی، سستانی والی بھی کہتے ہیں احتیاط ہے، ترک کریں، نہیں کھائیں. سونگنا تو نہیں ہے نا، سونگ تو ویسے بھی نہیں سکتے، کھانا ہی نہیں ہے. سیب ہو گیا، دھنیا ہے، پودینہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، دار چینی، الائچی، کوئی بھی اب نہیں کھائیں. کچھ بھی فروٹ نہ کھائیں جو خوشبودار والے. ویسے کھجور میں خوشبو نہیں آتی، کھا سکتے. جو خوشبودار جنہیں میوہ کہا جاتا ہے، خربوزہ ہو گیا، اس قسم، وہ احتیاط کرے. احتیاط ہے کہ نہیں کھائیں. اگر خامنائی بھی فرما رہے ہیں احتیاط ہے، سستانی بھی فرما رہے ہیں احتیاط. تو ہم اب کیا رزلٹ نکلا کہ آپ نے کھانا ہی نہیں ہے. 3-4 گھنٹے کیا ہو جائے گا. سونگنا تو نہیں ہے، سونگنا تو ویسے بھی نہیں ہے. ہاں، کھجور وغیرہ کھا سکتے ہیں، جس میں خوشبو نہیں ہے، جس چیز میں آپ وہ کھا سکتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پہلا مسئلہ آج یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ کیا ہے جناب؟ سینگنا تو ویسے بھی نہیں ہے اس میں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، دوسرا مسئلہ، اگر گندی بو آ رہی ہو کہیں سے، ہو سکتا ہے نا، تو گندی بو کی وجہ سے احرام میں آپ نے ناک بند نہیں کرنا، گناہ ہے، حرام ہے. جی، ہاتھ بھی نہیں رکھنا ہے، کچھ بھی. کیا سمجھے ہو؟ کیا کرنا ہے؟ گندی بو نہیں سونگھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ناک نہیں بند کرنا. ذرا توجہ کریں. ہاں، جلدی گزر سکتے ہیں، یعنی آپ قدم پہلے آہستہ اٹھا رہے تھے اس جگہ سے، آپ جلدی فرار کر سکتے ہیں وہاں سے، کہ جلدی جلدی یہاں سے نکل جائیں، گٹر کھلا ہوا ہے. جی
یہ بعد والا مسئلہ ہے. ماسک خود ایک بدبو کے روکنے کے لیے خود ماسک لگانے والا مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ، میں آپ کو بتاؤں گا. جی ہاں، نک نہ گھٹائے نا، یہ نہیں کوئی آپ نام نہ لیں کسی چیز کا بھی کہ فلاں چیز سے بدبو آ رہی ہے، کسی انسان سے بدبو آ رہی ہے، کوئی بھی بدبو ہے، اینی ون بدبو جو بھی ہو، ناک بند نہیں کر سکتے. وہی میں عرض کیا ہے کہ فرار کر سکتے ہیں. طواف ہے تو پیچھے آپ نے جانا ہی نہیں ہے نا، طواف ہے تو آگے جانا ہے، پیچھے نہیں جانا ہے. پیچھے جا بھی نہیں سکتے آپ دیکھ لینا، پیچھے تو آپ ہٹ بھی نہیں سکتے، وہ پیچھے والا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو پر سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہی نقطہ ہے کہ آپ نے ناک نہیں بند کرنا، بس یہ ناک بند کر لی حرام ہے، گناہ ہو جائے گا آپ کو. ہاں فرار ہو سکتے ہیں، جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، وہاں سے جلدی گزر سکتے ہیں. اچھا یہ کن کا مسئلہ ہے جناب؟ یہ سب کا مسئلہ ہے، سب نے ایسا کرنا ہے. اچھا جی، یہ کتنے مسئلے گننا ختم. ابھی میں آگے والا مسئلہ بیان کرتا ہوں. ابھی چونکہ سر نہیں ڈھانپنا مردوں نے تو پاؤں بھی نہیں ڈھانپنے، تو سردی ہوگی تو اب ہم اس میں کمبل میں سو سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہو سکتا ہے نا کہ کمبل میں ہم سو جائیں. کمبل میں سونا کیسے ہے؟ یعنی اوپر یا کمبل یا کوئی کپڑا یا کوئی چیز جو. اچھا پھر یہ سر کے اوپر ڈھانپنا ایک مسئلہ، پاؤں کو ڈھانپنا دوسرا مسئلہ، اور تیسرا مسئلہ وہ سلا ہوا ہوتا ہے نا. تو تین مسئلے اکٹھے. پھر سمجھیں سیلا ہوا کپڑا بھی مرد نے نہیں پہننا، مرد نے سر بھی نہیں ڈھانپنا، مرد نے پاؤں کو بھی نہیں ڈھانپنا، پاؤں کے اوپر والے حصے کو. اب تینوں مسئلوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اوپر کپڑا تان سکتا ہے، کمبل میں گھس سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا سوال کا جواب ملتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد علیہ. اچھا جی، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی صاحب فرماتے ہیں سر تو نہیں ڈھانپ سکتا. مثلا سوتے وقت آپ کیا کریں؟ سر کو آپ نہیں ڈھانپ سکتے، یہ تو کلیئر ہو گیا. باقی رہ گیا جناب رابر وغیرہ کا مسئلہ، وہ بھی کہتے ہیں سر نہیں ڈھانپ سکتے. اچھا جی، یہ ایک سوال علیحدہ، اس کو ابھی بعد میں پوچھنا، ابھی پوچھنا، میں جب میں آپ کو کہوں نا ابھی پوچھ لینا. تو پر سر تو نہیں ڈھانپنا ہے. باقی رہ گیا کہ یہ تو سلا ہوا ہے، کہتے ہیں سلے ہوئے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاؤں کے اوپر آ جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس سلے ہوئے کا ہونا یہ بھی کوئی فرق نہیں کرتا، اور پاؤں کو ڈھانپ لینا بھی اس صورت میں کوئی فرق نہیں کرتا. صرف آپ نے سر نہیں ڈھانپنا. اب آپ پوچھیں. ہاں جی، ابھی سوئے ہیں ہم، سر نہیں ڈھانپا ہے، نیند میں خود بخود ہم نے اندر گھس گئے سردی کی وجہ سے، تو کفارہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ احتیاط یہ ہے کہ نہیں کریں ایسا. اگر ہو گیا ہے چکے تو پھر کفارہ نہیں ہوگا، گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ ہی نہیں نیند میں ہو گیا ہے. ہاں اس لیے کفارہ نہیں ہوگا اس کا. اچھا جی، آگے والا مسئلہ یہ ہے کہ جو تکیہ ہوتا ہے وہ اتنا نرم ہو کہ انسان جب سوئے کو اپنا سر بھی اس میں دھنس جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو نرم تکیے کے اوپر بندہ سر رکھ سکتا ہے جس میں سر سارا دھنس جائے. احرام بھائی جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں احرام کی ہو رہی ہیں. پھر میں شروع سے ایک پھر عرض کر دوں جو بعد میں آئے ہیں بھائی، پھر میں عرض کر دوں یہ جو پابندی ہے نا، یہ مدینے کی بھی نہیں ہے، یہ مکے کی بھی نہیں ہے. یہ صرف اس وقت ہے جب آپ احرام کے 2 کپڑے پہنیں گے، عمرے کی نیت کریں گے اور تلبیہ کہیں گے. پھر جو میں نے کل بتائی تھی ڈیٹیل کہ 25 یا 30 چیزیں حرام ہو جائیں گے، وہ اس وقت حرام ہے، تھوڑی ایک دیر کے لیے، 3-4 گھنٹے کے لیے بس. پھر جب آپ سارے کام کر لیں گے، 7 کام عمرے کے ہوتے ہیں، جب مکمل کر لیں گے پھر آزاد. اچھا سر، آرام سے پہلے اگر کسی نے کوئی میڈیکل ایسی لے لی ہے جس میں نیند غلبہ ہو سکتا ہے، احرام میں سو جائیں. احرام میں سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا مرضی سوئیں، سو سکتے ہیں. یہ جو چیزیں میں نے کل بتائی ہیں نا، ان کے علاوہ اور کوئی چیز کی میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں. 1-2 سوال میں اور ایڈ کرتا یوں کر کے لگا دے. عورتوں کے لیے بات یہ نہیں کر رہا ہوں، یہ مردوں کی بات ہے. عورتیں تو لگا سکتی ہیں، چونکہ عورتیں تو سلا ہوا بھی جب پہن سکتی ہیں، تو پن لگانے کی بات تو اور ہے، مردوں کی بات ہو رہی ہے. پن لگانا
یا اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں مجھے نہیں پتہ، سنجاق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بکسوا اردو میں تو نہیں ہے، سنجاق نہیں ہے، جو بھی ہے بارہ، وہ لگانا آغا خامنائی کے نزدیک اور آغا امام خمینی کے نزدیک جائز ہے۔ آغا سستانی والے احتیاط کریں۔ اچھا ہاں ابھی کہا ہے میں نے، ہاں تو اب آپ احتیاط کرنے لگے، ٹھیک، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں ابھی بھی یہی کہا ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے یہی کہا ہے، ہمارا مبنی کیا ہے؟ احتیاط۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارا مبنی کیا ہے؟ ایک مجتہد کہتا ہے جائز ہے، پھر بھی ہم نہیں کریں گے۔ ان مسائل میں سے قرضہ بھی ہے، جس نے کس کا قرضہ دینا ہے، یا تو اس کو دے کے جائے یا اس کو راضی کر کے جائے کہ بھئی میں واپسی پہ دے دوں گا۔ اچھا کہتے ہیں میں ریکارڈنگ کروں گا، ساری ریکارڈ یوٹیوب پہ نکال لینا۔ تو میں نے پھر کہہ رہا ہوں ان کی فرمائش کے اوپر، چونکہ مومن ہے، جس نے عمرے پہ جانا ہے اس کا مال حلال ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، تب جا کر اس کی یہ حج و زواری قبول ہوگی۔ تو اگر کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہے، مالی بات کر رہا ہوں، مالی، تو اس کو قرضہ دے کے جائیں یا اس کو راضی کر کے جائیں، اس کے ساتھ وعدہ کریں جب بھی واپس پلٹوں گا تو میں آپ کو یہ قرضہ دے دوں گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی بندے نے کسی کو دیکھ لیں، فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھنے کے دوران میں وہ قرض مانگنے والا قرض مانگ لیتا ہے کہ جناب مجھے قرض چاہیے، تو اس کے اوپر نماز کا توڑنا ضروری ہے۔ توڑے، نماز چھوڑ دے، اللہ کہتا ہے میری نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، جاؤ پہلے اس کا قرضہ ادا کرو، بعد میں میری نماز پڑھ لینا۔ اتنے حد تک ہے۔ اور جس نے سیدہ کا مال کھایا ہوا ہے، میری مراد خمس ہے، خمس سے سیدہ ہے یا نہیں؟ ہم رو رہے ہیں کہ ان کا حق ضائع ہو گیا، فلاں نے کیا ہے، اور ہم بھی انہی سیدہ کے پیسوں سے حج و زواری کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آیا قبول کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک بندے کو فقط راستہ نہیں دیا تھا، اپنے پاس آنے نہیں دیا تھا۔ علی بن یقطین جانتے ہیں نا، علی بن یقطین نے مومن کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب امام کو ملنے گئے تھے، امام نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ اس مومن کو راضی نہیں کریں گے آپ کو میں راستہ نہیں دوں گا۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ وہ معافی مانگنے کے لیے گیا تھا، پھر اس زمین کے اوپر لیٹا تھا اور اپنا رخسار زمین کے اوپر رکھا تھا اور اس کو کہا تھا کہ آپ اپنا پاؤں جوتے سمیت میرے منہ کے اوپر رگڑیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا تھا اور بعد میں امام نے استقبال کیا تھا کہ ہاں آپ نے میرے ماننے والے کو راضی کیا ہے، اب میں بھی راضی ہوں۔ اگر کسی نے کسی کو کچھ دینا ہو تو پھر، اور یہ جتنا بھی ہے قرآن کی واضح آیت ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین ہے، اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ تو متقی تب ہوں گے جب انسان اپنے سب چیزیں ادا کر کے جائے گا۔ تو خمس ادا کریں بھائی۔ بعض بندوں میں مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو خمس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ نہیں جی باقی سارے قرضے تو دے دیں گے، لیکن خمس کے سلسلے میں تھوڑی سی وہ ڈھیلی رسی رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، حساب کریں۔ اور یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ بعض صرف اور صرف یہ عمرے والے پیسوں کا تو خمس نکال دیتے ہیں، پھر نہیں نکالتے، باقیوں کا نہیں نکالتے۔ فرض کریں آپ نے میرے دینے ہوں 1,00,000 روپیہ اور مجھے 50,000 آپ دے کے چلے جائیں، 50 نہ دیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بھائی خدا جانتا ہے، یہ جملہ میں اکثر جب کہتا ہوں نا مجھے خود کو ڈر لگنے لگتا ہے، ہمارا خدا کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ہم اپنے اسباب کو اپنا خدا سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر دے دیں گے خود فلاں کا مال، اللہ کا مال، زہرا کا مال، تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ خدا گواہ اللہ نے آپ کے مال کو کم کرنے کی خاطر خمس واجب نہیں کیا ہوا ہے، بڑھانے کی خاطر کیا ہوا۔ کیوں؟ دیکھیں خدا قادر ہے یا نہیں ہے؟ تو خدا تو قادر ہے، خدا تو چاہتا تو جو آپ کے گھر میں اس نے پیسے بھیجے ہیں وہ ڈائریکٹ فقیر کے گھر میں تو بھیج سکتا تھا، وہ اس کو بھی تو دے سکتا تھا، کہ دینے والا جب وہ خود ہے تو اللہ نے آپ کے گھر میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اس کا مال کیوں دے دیا ہے؟ اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ بھائی میں اس کو بھی دے سکتا تھا، میں نے آپ کے گھر میں اس کا حصہ بھیجا ہے، دیکھ تو آپ میرا کہنا مانتے ہو یا نہیں، آپ میرے کہنے پہ اس کے گھر بھیجتے ہو یا نہیں۔ اگر اس نے بھیج دیا
تو اللہ کہتا ہے چونکہ دینے والا میں ہوں، لہذا آپ نے بھیج دیا، جتنا آپ نے بھیجا ہے اس کے کئی ہزار گنا مجھ سے لے لینا۔ پھر میں نے کبھی اس بندے کو نہیں دیکھا جو خمس نکالتا ہو اور پھر اس نے ترقی نہ کی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی محفل میں کتنے بندے میں دکھا سکتا ہوں، گواہی دیں گے کہ جب سے انہوں نے خمس نکالنا شروع کیا ہے وہ مریض بھی کم ہوتے ہیں، ٹینشن بھی ان کو کم آتی ہے، ان کے نقصان بھی کم ہوتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ فائدہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اسی محفل میں کتنے بندے میں دکھا سکتا ہوں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اس کا تائید کریں گے میری بندے۔ تو کیوں نہیں ادا کر کے جا رہے؟ اگر میں حسن ظن کر رہا ہوں آپ جا رہے ہوں گے، دے کے جا رہے ہوں گے، اور پھر یہ میں نے نہیں کھانا ہوتا، میں اتنی بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہوں، یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے میرے اوپر، تو لگتا جب نہیں ہے تو میں حرام ہوگا میرے لیے کھانا بھی، سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں، پھر میرا بھی تو کسی کا اور کا ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ آپ اپنے حقوق کو ادا کریں۔ میں فقط خمس کی بات کر رہا ہوں، تمام حقوق کو ادا کر کے جائیں۔ کسی کا باپ ناراض ہے، کسی کی بہن ناراض ہے، کسی کے بھائی ناراض ہے، کسی کے پھوپھو ناراض ہے، مختلف قسم کے رشتے ناراض ہیں، ان کو ناراض کر کے جانے کا فائدہ نہیں ہے، ان کو راضی کر کے جائیں۔ جس بندے نے دینا ہے وہ ڈر لگتا ہے کہ میں آدھی زمین دے کے چلا جاؤں گا، بھائی ڈرے نہیں، دنیا فانی ہے، چلی جائے گی۔ میرے خیال میں جتنے بھی ہم جا رہے ہیں نا سارے، چاہے جتنے جنگ بھی ہوں گے نا، میرے خیال کے مطابق 25 سال سے تو اوپر ہی جا رہے ہیں نا سارے، کم سے کم ہم میں 25 سال والا ہوگا۔ 25 سال کتنی زندگی اور گزارنی، 25 سال اور گزار لیں گے، چلو 25 سال نہیں 50 سال اور زندہ رہ لیں گے۔ ہمارے آبا و اجداد کہاں ہیں اس ٹائم؟ نہیں ہے، انہی کی زمین تھی، ہم وارث بن گئے۔ تو یہ ایک میں خلوص کے ساتھ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، قرآن کی بات مانیں، اللہ کی بات مانیں، اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی راضی کریں، بی بی زہرا کی شفاعت سمیٹیں، اپنے یہ خمس وغیرہ کم از کم ادا کر کے جائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل بیت۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جی وہ جو یہاں پر بیلٹ لگاتے ہیں، جسے ہمیانی بولتے ہیں، پیسے والا تھیلا، وہ، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو بیماری ہے، کل بھی میرے خیال میں کسی نے پوچھا تھا کہ جس کا مونوں کا مسئلہ ہے، وہ ایک پٹا سا باندھ دیتے ہیں بیلٹ وغیرہ، وہ ٹھیک ہے جی، اگر کسی کی ہو جائے اور وہ توجہ نہ کرے تو پھر کفارہ نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں تمہارا مبنی جو کہ احتیاط ہے، پٹی بھی کوشش کریں سلی ہوئی نہ ہو، چاہے جائز بھی ہے لیکن پھر بھی احتیاطاً پٹی بھی سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے، ساری عورتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اگلا مسئلہ ہے جناب آئینہ دیکھنا۔ کل عرض کیا تھا نا کہ آئینہ دیکھنا حرام ہے۔ صدیقی صاحب پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سیلفیاں اتنا بس لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں جناب، لائیو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے گھر والوں کو دکھائیں، لیکن ریاکاری میں نہ آ جائے کہیں۔ اگر ریاکاری میں آ جاتا ہے، خدا گواہ ہے، بالکل جانے کا فائدہ نہیں ہے، عذاب ہے، وبال جان ہوگا، پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، سیلفیاں بنا کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اور بنانا چاہتے تو بنائے، بھی مجھے تو نہیں شوق اتنا، ٹھیک ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں یار یہ ہوتا ہے ہمارا ایک یادگار ہوتی، ٹھیک ہے بنائیں، گناہ نہیں ہے، میں کہتا ریاکاری سے بچیں کم از کم، ریاکاری نہ کریں۔ جی سر، بعد میں بنائیں، آپ عمر بعد بنا رہے ہیں، کیا حرج ہے، اس کے دوران میں فتوا کڈے، لیکن یہ بات انہیں آکھا ہے کوڑی مٹی دا تو سارے جرمانے کو بچ گیا ہے۔ ہاں نہیں، میں بھی یہ آدھا پیا کہ ایسا مومن نال مذاق کیتا ہے، ایسا آپ پہندے آسے نہیں، کوڑ تو نہیں مارنا، انہوں کو کوئی پوچھتے نہیں ہیں وہاں کے کیوں جا رہے، کوئی بھی نہیں پوچھے گا آپ سے، جب احرام ہوگا کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا۔ جی خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر جانا ہے تو احرام پہن کے آؤ، تو ہم کپڑے پہن کے اندر جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ان کو ہماری اندر کا پتہ ہوتا ہے نیت ہے یا نہیں ہے، ہم چلے جاتے ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ بھائی کوئی اتنا زیادہ متقی پرہیزگار بننے کی کوشش نہ کرے کہ یہ تو میں غلط کر رہا ہوں، بھائی یہ بات پیچھے گھر کھڑا رہے تو ہاں وہ پکڑ لیتے ہیں انڈر ویئر یا بنیان، ایک بندے کی بنیان تھی وہ انہوں نے پکڑ لیا اس کو، اس نے کہا کہ آپ تو احرام نہیں باندھ رہے، اس لیے شاید یہ نہ کام کرنا انڈر ویئر پہن کے جاؤ اپنے بنیان پہ، ہاں یہ اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں، کچھ بھی ایسا کام جو احرام میں نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہو،
چاہے آپ نے احرام نہیں باندھا ہوا اندر جانے کے لیے، نہیں تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں اوپر والی منزل. نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ جو یہ جو تولیے والا احرام ہے نا، یہ خریدیں. وہ جو ہے نا لٹھے والا وہ نہ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بارش میں بھیگتا ہے نا، یہ بندہ ننگا ہو جاتا ہے. پچھلے سال ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا تھا. جن کے وہ نہیں تھے نا احرام، وہ ننگے ہو رہے تھے. ہم نے کہا کہ بھائی بدلو، یہ تو گناہ ہے اور یہ حرام بھی لکھا ہوا ہے. اسی میں ابھی عرض کروں گا، اگر اس کے کپڑے حکایت کر رہے ہیں، اس کے جسم کے نیچے والا چیزیں نظر آ رہی ہیں، چاہے بارش ہو یا نہ ہو، وہ احرام نہیں پہن سکتے آپ لوگ. لہٰذا آپ وہ تولیے والا لیں بھائی. کہتے ہیں ایک تولیے والا لے رہا ہوں ایک دوسرا نہیں، بھائی دونوں تولیے والے لے جو، کیا حرج ہے؟ الٹا آسان ہے تولیے والا. اچھا پھر یہ ٹک کے رہتا ہے، یہ بڑا بہترین لباس ہے یہ تولیے والا، بہت زبردست ہے، یہ تجربہ شدہ ہے. آج انشاءاللہ آپ کو وہ پہن کے بھی بتائیں گے، اس کا پریکٹیکل بھی کریں گے. جی اس کو دھیڑ دیں، سلے ہوئے نہیں ہوتے، وہ ایسا بنا ہی ہے، بنا ہوا ہوتا ہے، بنا ہوا ہوتا ہے. وہ سلا ہوا نہیں ہوتا، بنا ہوا. بنے ہوئے میں اور سلے ہوئے میں فرق ہے. پھر میں نے عرض کیا ہے کہ فوٹو لینا چاہے جائز بھی ہو نہیں لینا ہے، کیونکہ روح عبادت کو ختم کر دیتا ہے. چاہے سب کہیں جائز ہے، آپ سن لیں کہ نہیں کرنا ہے ایسا. ہاں احرام کے بعد جو آپ نے عمر اعمال کر لی ہیں، اس کے بعد بے شک آپ ان احرام والے کپڑوں میں تصویریں بنائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا میں نے کل بھی کہا تھا قسم اٹھانا، یعنی جدا قسم اللہ کی، کسی چیز کی بھی قسم نہیں اٹھانی ہے آپ نے. صرف اللہ کی بات نہیں ہے، آپ نے کسی چیز کی جن کی عادت ہے وہ ابھی سے ترک کرنا شروع کر دیں کہ قسم آپ نے نہیں اٹھانی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ترک کرنا ہے آپ نے. میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کہہ سکتا. چاہے جائز بھی ہو وہ علیحدہ بات ہے، آپ نے اٹھانی نہیں. چاہے وہ اللہ کے نام کی ہو، خدا کے نام کی ہو، چاہے وہ جس چیز کی بھی ہو، آپ نے وہاں قسم چھوڑ دینی. معصومین کی حد تک نہیں اٹھانی ہے آپ نے. صلوات بار محمد اہل بیت محمد. اور سستانی کا تو باقاعدہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاہے اللہ کے نام کی ہو یا نہ ہو، وہ قسم ہی شمار ہوتی ہے اور وہ گناہ ہے. اور سستانی کا مسئلہ تو بالکل کہ زیورات پہنے ہوئے ہیں، آپ یہ پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ جی جو عورتوں کے لیے زیورات پہننا زینت کی خاطر جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں، اگر سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ حرام ہے، وہ بالکل نہیں پہن سکتے. اور اگر زینت کا ارادہ نہ ہو اور وہ زینت شمار ہوتے ہیں، ان کا ارادہ نہیں ہے، پھر بھی آپ احتیاط کریں، ان کو نہیں پہن سکتے. تو سیدھی سی بات ہے، اتار دیں. ٹھیک ہے نا. اس سیدھی سی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت. کل میں نے ایک مسئلہ عرض کیا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں، اور وہ میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ احرام سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، سب کے لیے کر سکتے ہیں. اگر کسی بندے کو خوف ہو کہ میں احرام مجھے پانی نہیں ملے گا وہاں جہاں پر میں احرام باندھ رہا ہوں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی، احرام سے پہلے بھی غسل کر سکتا ہے. اس صورت میں ہے کہ جب بندے کو پتہ ہو کہ پانی نہیں ملے گا. بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اگر پانی ملے تو پھر یہاں نہیں کر سکتے، وہاں ہی کریں گے. آگے چلیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں کر بھی لیا ہے نا، پھر ایک اور وہاں پہ بھی کرنا ہوگا. کیا سمجھے؟ یعنی اگر ادھر کہیں کیا ہے تو ادھر کرنا پڑے گا، وہاں پر بھی پھر اس کو غسل کرنا پڑے گا. اچھا جی، اگر آپ نے غسل کر کے ڈائریکٹ احرام والے کپڑے نہیں پہنے، کوئی اور پہن لیے ہیں، تو پھر بھی کرنا پڑے گا. اچھا جی، آگے چلیں جی. اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جو احرام کی حالت میں حرام ہوتا ہے، تو پھر بھی غسل کرنا پڑے گا. آگے چلیں. اگر آپ نے دن کو غسل کیا ہے اور پورا وہ دن گزر گیا ہے، تو پھر بھی کرنا پڑے گا. رات کو کیا ہے اور وہ پورا 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، پھر بھی کرنا پڑے گا. پھر فائدہ کیا ہے جی؟ اچھا جی، آخری مسئلہ. اگر کسی نے غسل کیا ہے پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے احرام سے بننے سے پہلے، پھر بھی کرنا پڑے گا. تو پھر کیا ہے؟ نہیں ہوتی. ایک بات. دوسرا ایک ہے تو مستحب، کوئی واجب تھوڑی ہے، مستحب ہے نا. گھر سے اگر کر کے آ جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، اس احرام کی خاطر فائدہ نہیں ہونے والا. اتنی چیزیں تو میں نے بتائی ہیں جی. سفر والا کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ میں احرام کی بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت.
تو میں نے عورتوں کے لیے وہ زیورات کی بات کی ہے. آپ زیورات جو ہاں عادی طور پر پہن کے رکھتی ہیں وہ بھی نہ پہنیں, وہ بھی اتار دیں, انگوٹھیاں بھی اتار دیں. آپ اپنے خاص طور کے اوپر ایک ہمارے سرائکی کا کلچر ہے جو ہم کوکا وغیرہ پہنتے ہیں یہاں, وہ تو بالکل اتارنا ہوگا آپ کو. ابھی سے انتظام کریں کیونکہ وہاں پھر اترتا نہیں ہے جی, ایک سنہرے کے پاس جانا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا, ابھی سے یہ انتظام کر لیں کیونکہ بعد میں وہاں اترتا نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ کاٹنا پڑتا ہے اور پھر مہنگا ہوتا ہے. یہ زبان ہی بتا دینا بھائی, یہ ساری چیزیں مجھے دوبارہ کہتے ہیں اور کاٹیں گے ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے پکا ہوا ہے بیٹھا ہوئے. سلوات پڑا بار محمد حال بیٹھا ہوں بھائی کوکا وغیرہ اتار دیں اگر عورتوں کا کوکا, میں دوبارہ دوہرا رہا تو ان کی خاطر ہے, ہمارے دوست ہیں یہ پھر ناراض ہو جائیں گے. اچھا جی آگے ہے, اگر آپ کے نئے بال آپ نوچ سکتے ہیں, بال زائل کر سکتے ہیں, کاٹ سکتے ہیں احرام کی حالت میں, کوئی بھی سے بال بدن کے سر کا, تاکہ احرام کے بعد نہ آئے. آپ مستحب چھوڑ دیں. ہاں جی اگر فرض کرو بال ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو پھر احتیاط مستحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی آپ طعام کی دیں, ایک مٹھی, مد نہیں مٹھی, مد ہوتا ہے 14 چھٹانک والا میرے خیال بار 3 پاؤ, اور یہ مٹھی ایک مٹھی ہوتی ہے, بس اتنا ہوتا ہے. اچھا جی, اور مردوں کے لیے سر کا ڈھانپنا حرام ہے. پھر ایک مسئلہ اور ہے جو بہت ہی خطرناک ہے, خاص طور کے اوپر آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی والے غور سے سماعت فرمائیں, انتہائی خطرناک ہے. وہ یہ کہ جو بندے منت مان کے میقات سے پہلے احرام باندھیں گے, باندھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, باندھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے منت ماننے کے بعد کوئی حرام کام نہیں کرنا ہے. اگر حرام کام چاہے مجبوری بھی کرنا پڑے گا تو پھر منت بھی باطل ہے, احرام بھی باطل ہے, عمرہ بھی باطل ہے. پھر ایک دفعہ وضاحت کر دوں, دیکھیں اگر کسی بندے نے ملتان سے منت مانی ہے میں احرام باندھوں گا, اور ملتان سے جاتے وقت انہوں نے جس سواری کے اوپر سفر کیا ہے وہ دن میں چھتی ہوئی, مثلا جہاز میں چڑھ گئے ہیں, چونکہ منت کے بعد احرام باندھنے کے بعد انہوں نے حرام کام کیا ہے, سائے میں جانا حرام ہے, اس لیے وہ سائے میں جانا بھی حرام ہو جائے گا, منت باطل ہو جائے گی. جب منت باطل ہو جائے گی پھر احرام بھی باطل ہے اور ساتھ ساتھ عمرہ بھی باطل. دن کے بعد, رات کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. آگے والا مسئلہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اگر رات کو سفر کر رہے ہیں اور آپ نے منت مان کے ملتان سے احرام باندھا ہے اور رات کے وقت بارش آ گئی ہے, پھر بھی تو سفر آپ نہیں کر سکتے نا چھتی ہوئی سواری میں, بارش, ٹھیک ہے جی, پھر بھی آپ کا منت بھی باطل, آپ کا احرام بھی باطل, آپ کا عمرہ بھی باطل. میرے خیال میں آج کا سب سے خطرناک ترین مسئلہ یہی ہے. یہ ہے آغا سیستانی صاحب کا. تو اب کیا کریں؟ تو میں نے اس کا رائے حل ڈھونڈا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس وجہ سے آتے ہیں مولوی صاحب کو لال کتاب ہونی چاہیے تھی. ہاں اب کیسے بچا جائے؟ جو آغا سیستانی صاحب کے مقلدین ہیں ان کے لیے چارہ ہی نہیں ہے ان کے علاوہ, کیونکہ ہم تو جو مدینے نہیں جا رہے ہیں, جو مکے جدے جا رہے ہیں سیدھا, ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہوگا ہی. تو کیا کریں؟ تو وہ اس مسئلے میں رجوع کر سکتے ہیں کسی اور مجتہد کی طرف, چونکہ وہ کہتے ہیں احتیاط واجب ہے. لہذا ابھی سے خواتین اور مرد دونوں نیت کریں کہ اس منت والے مسئلے ثانی کی تقلید نہیں کر رہے. کیا کریں گے؟ ہم کریں گے آیت اللہ العظمیٰ آغا رہبر کی تقلید یا آغا وحید خورسان, اس ایک مسئلے میں. ہاں جو مدینے سے نہیں, جو مکے سے جا رہے ہیں, یا کوئی بھی منت کے بعد اگر وہاں سے عورتیں مدینے میں آپ جا رہے ہیں مدینے سے, لیکن مدینے سے آپ مسجد سے احرام نہیں باندھ سکتے, تبھی تو منت مانیں گے نا. ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی مسئلہ مدینے والے کو لیے بھی پیش آ سکتا ہے کہ جنہوں نے مسجد حجرہ سے پہلے احرام باندھنا ہے, ان کے لیے یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے آغا سیستانی والوں کے. لہٰذا وہ ارادہ کریں, نیت کریں کہ چونکہ وہ احتیاط واجب کہتے ہیں, اس مسئلے میں وہ تقلید کر لیں کسی اور مجتہد کی. میں نے 2 نام لیے ہیں, ایک آغا رہبر کا, ایک آغا وحید خورسانی کا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں منت باطل نہیں ہے اور احرام بھی ٹھیک ہے, وہ عمرہ بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. تو آپ نے نیت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں ارادہ کر لیں, ابھی ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اگر ہو گیا تو صلوات پڑھ لیں. اللہم محمد. ہاں پھر بھی وہی حال ہے. ہاں پھر کفارہ ہوگا, کفارہ. چھت پہ بیٹھ جائیں, پھر روکیں.
چاہے رات کو بھی بارش آ جائے احتیاط کرنی ہے آپ نے. کفارہ واجب ہے. کفارہ راہبر کے نزدیک مسٹ ہے, ایک بکرا ہے. اگر سستانی صاحب والے اگر بارش آپ فرار نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں اگر آپ فرار کر رہے ہیں, بارش سے بچنے کی خاطر آپ بس میں گھسے ہوئے ہیں, تو پھر تو ٹھیک نہیں, آپ تو ویسے سفر کے لیے گھسے ہوئے ہیں, تھوڑی سی بچت ہو جائے گی. لیکن اگر آپ پکی نہیں پکی نہیں آتی بھائی جڑے اگر راہبر والے تو نہیں کر سکتے. اگر رات کو بارش آ جائے کفارہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جناب. اگر سستانی والے وہ کہتے ہیں آپ کی نیت پر منحصر ہے کہ اگر آپ بارش بس ٹھیک ہے تو ندی بھائی کفارہ تھی پکی یار سارے بکرے حاج صاحب نہ منجایا کرو یار, سارے بکرے منجائیں نے خام خواہ دے. مستحب ہے بھائی, ابھی تو آپ کیا سن رہے تھے. واجب نہیں ہے, احرام کا غسل مستحب ہے, واجب ہے ہی نہیں. مغرب ہاں, صبح طلوع آفتاب. ہاں کیا, ہاں جی ٹھیک ہے نہ بکرا یار بس. اگر آبر والے ڈیسن اگر آبر دے بغیر دے نہیں تو کیوں پوچھتے اگر آبر والے ڈیسن اصا آخیا جی سارا تقاضا احتیاط ہے, اساں احتیاط تے بیٹھے ہیں. این واسطے میں تو گوار آ رہا پہ نہ کرو, این نہ کرو, کوشش کرے. آگا سارے وڈے آگا صاحب تو کئی دفعہ حاجی صاحب گواہ ہیں, وہ بس دی چھت تے سفر کریں نہیں کریں بس. بھائی اتنی وڈی بزرگ شخصیت اگر بس دی چھت تے رات کو چڑھ سکتے ہیں تو وہ تواتی باندھے ہیں نان ماونے دے وادر میں آیا چڑھ سا چڑھ رہے تھے. ہاں رک وہیں تلے لائے ونو چلو اسے تو کفارہ کوئی نہیں. یہ گل تاکی ہے کفارہ کوئی نہ ہو اگر این طریقہ, لیکن کوشش کرو وہ تھوڑے بڑے پیسے وہ ویسے بھی حاج صاحب تو تجربہ زیادہ رکھتے ہو. جڑے ڈرائیور ہوندے نا وہ نہیں کریں دن چاہ رستے سگریٹ پیون کھاڑ تھیں انہوں کو تھوڑے اتنا پیسے دے چاہ نا جی نہیں وہ جیلے نہیں اگر اصل کو ٹورنے تو وات کیوں ٹورے سوں وہ ٹرتے نہیں. وہ آدھے نہیں جیلے تھائیں رستے ابھر پہنچی نہ تو کفارہ لگ سی جا رہے تو پیچھے اندر بڑھسوں. اور رکے دن چا مصری ڈرائیور ہوندے انہوں کو وقت کوئی $50-100 دیونا پوندے یار راتوں رات پہنچاؤ ساگر سب کفارے بچاؤ. بعض دے وچ 50 بندہ چڑھا ہوا ہوندے 50 بکرا پوندا ہے. چلو این رل کے $50 جو دیو چاہنا $1 آندا ہے جب بکرے تو بچتے ہاں رشوت کمال. حاجی صاحب تو کیوں کہندے نہ ٹکرا دے پے صلوات پڑھو بار محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. وہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں ان کا جی بس حاجی صاحب تو زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. آگے جی سر کا وہ ڈھانپنا میں نے عرض کر دیا ہے. پھر میں ایک دفعہ مسئلہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں بارش والا. آپ کوشش کریں ڈرائیور کو روکیں. آپ جو بھی کرتے ہیں آپ خاص طور کے اوپر اگر راہبر والے اگر آپ نے پچھلے دفعہ ایسا ہوا تھا نا 2 بندے بس سے اترے بارش سے وہ فرار ہو کے لیٹرین میں گھس گئے تو پھر کفارہ پڑ گیا تھا. 2 بکرے ان کے اوپر 2 بندے گھسے تھے اس لیے راہبر والے خاص طور کے اوپر. اچھا جی سر کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ آدھے سر کا حکم بھی پورے سر والا ہے. اچھا ان سر میں کان بھی آتے ہیں, یہ کان بھی سر کا حصہ ہے. تو اگر آپ کسی نے موبائل کان کے اوپر لگا دیا یوں کر کے پھر بھی کان سر اس طرح, اس کا مطلب ہے سر آپ نے ڈھانپ لیا ہے. بس کوشش کریں آپ موبائل سپیکر آن کر کے سنیں, چاہے جائز بھی ہو. آپ نے سپیکر کان کے اوپر احرام کی حالت میں موبائل کان پہ نہیں لگانا ہے, احتیاط کرنی ہے. بند کر کے رکھ دے ہوتا ہوئے بھی نہ صحیح جی. بس تکیے کے اوپر آپ سر رکھ سکتے ہیں, وہ ہے آدھا سر ڈھانپ رہا لیکن معاف ہے, لیکن موبائل نہیں لگا سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو مسئلہ میں بار بار دہرا رہا ہوں. صلوات پڑھیں بار محمد آل. میں نے قاری صاحب کو بلایا تھا کہ قرات قاری صاحب آپ کو کروائیں گے. میرے خیال میں بہت زیادہ ہو رہی ہے.
کوشش کرنے کے باوجود بھی شاید 10 ہمارے پروگرام میں یہ ہمارے ختم نہ ہوں. کوشش کریں کہ کلوز کرتے ہیں کال سے زیادہ, کوئی زیادہ بریک مسئلہ نہیں بتائیں گے, موٹے موٹے بتائیں گے. اب انشاءاللہ قرات کے لیے قاری صاحب کو میں دعوت دوں گا, اور اس کے علاوہ میں ایک مسئلہ آخری عرض کر کے آپ کی خدمت میں چلا جاتا ہوں. وہ تلبیہ والا ہے, کیونکہ قرات یہ کریں گے, میں فقط تلبیہ دہرا دوں. وہی احرام ہے. آپ صلوات پڑھیں, میں آپ کو پریکٹیکل احرام باندھ دیتا ہوں. اللہم صلی. دکھاؤ صحیح اپنا سارا آپ نے دکھانا ہے مجھے. بہترین احرام ہے سر, کوئی مسئلہ کو نہیں ہے, پورا احرام ہے. ادھر بار بھی ٹھیک ہے, لمبا ہونا چاہیے. کو بعض لڑے ہونے وہ اتنا اچھا احرام نہیں ہوتا. احرام دے وچوں خوشبو نہیں آنی چاہیے. میں کوئی احرام میں خوشبو آتی پئی, ہاں خوشبو آتی پئی صرف دی خوشبو نہیں آنی چاہیے. میں یہ چاہتا بھی کھلے ہے نا. کتنے بجے کھلا ہے؟ جیسے ایک بندہ کم از کم 3 کلو وزن لڑکا دینا. 3 کلو وزن تو ہو سی تھوڑا. اچھا بات جڑا ہے یہ کھلا بھی ہی وہی بندہ جڑا ہے نا, ہر طریقہ تھوڑا اپنا ہو سکتا ہے, ہر طریقہ جڑا تھوڑا کو پسند آوے. اچھا جی حاجی صاحب تساں جڑا طریقہ بنے دے وے تقی شاہ صاحب نے بنے نا یہ جڑا پہلے بندے وے نا دیکھو جی وہ کدوں ہی نہیں کھلدا وہ والا. میں ٹھیک یہ بھی صحیح ہے. ذرا ٹھہرے ایک منٹ, میں میرا جڑا اپنا طریقہ ہے میں وہ دسنا پیا, باقی سارے تسا طریقے ٹھیک. ہر بندہ اپنے طریقے گانڈ نہیں لیونی. نہیں جتھے ایزی ہوے نا بندہ وہ آپ کرے. یہ دیکھو اتنا کرو, ایک اپنے یہ یاد ہوتے یہ اتنا ایک اتنے ہی رکھنا, یہ کر کے اتو بیٹ بات جائے. ہاں وہ طریقہ ہے. یہ ہوں کھل لیتے. یہ دیکھو تاری گل کا جواب دینا پیا. یہ دیکھو کھلا ہے, یہ کھلا ہے. یہ ہو گنو. اچھا اتلی چادر کیویں کرنی ہے صحیح؟ سارے کو منہ ڈھک کو نہیں کڈنا. بہرحال باقی کوئی نہیں, انج نہیں کرنا, تلے نہیں کرنا, مونڈا نہیں کرنا, سیدھا سامنا سمپل ہے رکھو تی میں کرو. ایک خیال رکھے رش دے وچ جڑے ہے نا بعض لوگ نا وہ چلو بھائی عمرہ کر کے دے تے وہ طواف نسائی کر کے دے تے ان دے بعد لگے وین اگاں تے سارے بندے جو اتلی منزلی کہنا ہے تے تلوی ختم دی. یہ بڑی میں نہیں رش نہیں بڑا میرا مطلب ہے. اچھا باقی بڑی تکلیف اگر احرام ڈھائے پہ لہ پیے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. مثلا ڈھائے گئے لہ گئے کوئی تو نہیں احرام باطل تھیندا. لیٹرین دے وچ تساں کو لہا کے ٹنگ کھڑاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تبدیل ہی کر سکتے اے لہا کے بیا بدلاونے ننگا تھیونا پوے کوئی مسئلہ کوئی نہیں. کوئی احرام باطل نہیں تھیندا. پاک کوئی مسئلہ نہیں بندا. البتہ احرام اتنا لنڈا نہ ہوئے کہ انسان اتنے جے لکیتی ودا ہوئے تو ان کو بندہ آ کے یہ چادر نہیں. بعض اوقات یہ بالکل بریک نہیں مفرل ٹائپ نہیں ہوتا جی احرام چھوٹا اونج نہ ہوئے تاکہ پتہ لگے اتنے تک تو کم از کم دنی تک تو آوے ناف تک کم از کم کٹی ہوئی ہوئے اتنا لمبا ہوئے. اسی طریقے سے جو تلما احرام بدی ودے وہ بھاویں تھوڑی پنیاں رسی ودن کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اکا بندہ اتنا نہ ہوئے کہ جو آ کے ننگا تھی نہ کھڑے. گزارش ہی کر دیواں یہ جڑے پلاسٹک دے گرپ ہیں نا یہ جڑے بندے دا ڈیڈ وڈا ہے نا تھوڑا جہا وہ کھلا چکر اس واسطے کھول وے نے بہتر ہے دوجی ہو کہ ایک میں نے اپنے تجربے ہاں یہ جڑا نہیں ہوں ہے ویسے حاج صاحب ہوں ہے کو پتہ لگ ویندے میں کہندے ڈیٹ تے آ گئی نہیں آ ویندی چھکے وال جے زور لیندے نا وال بندہ پانی پی میں نہیں آ گئے حاج صاحب آدے بیٹھے سیانی ہے یہ جلے کہ موٹے ڈیٹ تے آنی تے کھل دیے ٹھیک ہے احرام چینج کر رہا ہوں راستے میں بالکل کر سکتے ہیں بالکل. یہ واسطے دو جوڑے احرام دے احرام دے جوڑے دو ٹھیک ہے جی. ہن تھوڑے دن تساں بسم اللہ کرو تلبیہ آکھو چوتے قاری صاحب کو آدھے ہیں صحیح. اللہم صلی اللہ اتنا کی میں دیسی ڈھائی پیا تلے چوائے تو رکھوں اس کو چوائے سے ہی تل لوائے چلے
تے وہ ایک جا کر بس اللہم صلی علی محمد وآل محمد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا حاضر ہاں نہیں ہے میں حاضر ہاں ساریاں تعریفاں تیرے واسطے ہیں ساریاں نعمتاں تیری ہیں ساریاں نعمتاں تیری ہیں بادشاہیاں تیریاں ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہاں اوزی قاری صاحب بسم اللہ اللهم صل على محمد چلو الحمد کو شروع کرو الحمد کل تینات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین جتنے تو زور لا کے پڑھ سو نا ٹھیک ہے نا جتنا گلے تے زور دے سو وہ تو تیری قرات بہتر تھی سی الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله هو الأبتر. صدق الله.